سر السلام علیکم، کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ وعلیکم السلام، رضا قریشی عرض کر رہا ہوں جناب، راول پنڈی سے۔ پنڈی، اوکے جناب، حکم کریں۔ حکم نہیں ہے، ہماری عرض ہے، ہمیں تھوڑا سا حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بتا دیں گے کائنڈلی؟ وہ میرا کلپ ہے نا ادھر انٹرنیٹ پہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تو میں بسم اللہ کروں، لیکن ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، ابھی جی ٹی وی پہ بھی ایک سوال ہوا تھا جس کے جواب میں کوئی اتھینٹک جواب نہیں ملا، بس یہ بولا گیا کہ جی دونوں طرف چیزیں ہیں، تو اس پہ آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے کائنڈلی؟ دیکھیں، اسلام ایمان کس سے ثابت ہوتا ہے؟ شہادتین پڑھنے سے۔ جو جی شخص شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مسلمان ہے، مگر یہ کہ پھر ہم اس سے ایسا عمل دیکھیں، وہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے یا کہہ دے کہ نماز کو میں نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا نا، پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ شہادتین دینے سے اسلام ثابت ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب دیوان ابی طالب علیہ السلام عم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دیوان، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چاپ دارالکتب العربی بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے سن 1994 میں۔ یہاں پر بہت سارے اشعار ہیں میرے آقا میرے سرور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، مثلا یہ شعر ان کے اشعار میں سے صفحہ نمبر 4 میں ان کا شعر ہے، یا صفحہ نمبر 21 میں یہ شعر نمبر 4 ہے، شعر نمبر 4 ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مداح ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح پڑھی ہے اور ان کی نعت پڑھی ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ انت الرسول رسول اللہ نعلمہ، انت الرسول، آپ رسول ہیں، رسول اللہ ہیں، نعلمہ، ہمارا علم ہے، علیک نزل من ذی العزت الکتب، آپ پہ نازل ہوئی ہے رب صاحب عزت سے کتب، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا انت الرسول، آپ رسول ہیں، کس کے رسول ہیں؟ رسول اللہ۔ یہ شہادتین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پہ بھی ایمان ہے، رسالت پہ بھی ایمان ہے، اور شہادت دے رہے ہیں کہ ذی العزت سے، رب عزیز سے، عزت والے پروردگار سے آپ پہ کتب نازل ہو گئے۔ اچھا، پھر اگلے والے صفحے میں دیکھ لیں، یہ شعر نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 22 ہے۔ ان علیا و جعفرا ثقتی، وہ اپنے دو فرزند، دو نور عین کا ذکر کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دنیا میں ایسا باپ کتنا خوش قسمت ہے۔ ایک بیٹا ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ان کے بیٹے کی طرح تھے نا، جو شیر خارگی سے، جو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اس وقت سے ان کی تربیت ان کے ہاتھ میں، جب ان کی شادی بھی انہوں نے خود کرا دی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں کس کے گھر میں پلے اپنے نبی صلی سگے اللہ علیہ بیٹوں وسلم کو اٹھا کے تو نبی پاک کی جگہ پہ رکھتے تھے، تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں۔ وہ تو 40 سال کی عمر میں نا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ننھے تھے، ابھی پیدائش ہوئی ہے، کس کے گود میں ان کے ماں بھی مر گئے، ان کے والد صاحب بھی مر گئے نا، دونوں وفات ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کس کے گود میں وہ پلے بڑے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام، تو باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بے شک بالکل، چچا ویسے باپ کی طرح ہوتا ہے، چچا ویسے ہی باپ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ باپ جو آپ کی پرورش کرے، آپ اس کے گھر میں پلے بڑھیں، اور وہ آپ کا دیکھ بھال کرے، آپ کی پرورش کرے، وہ تو باپ ہی باپ ہوتا ہے بھائی۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام دنیا کے وہ خوش قسمت والد ہیں کہ ایک بیٹا ان کا کون ہے؟ ایک بیٹا ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا بیٹا وہ ہے علی علیہ السلام، تیسرا بیٹا ہے جعفر طیار، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو اس شعر میں فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام اور جعفر ثقتی، یہ میرے ثقہ ہیں، یہ مورد اعتماد میرے بیٹے ہیں، عند احتدام الامور والکرب، ان پہ میرا اعتماد ہے جب حالات سخت ہو جاتے ہیں، جب شدائد کا، جب بلاؤں کا سامنا ہوتا ہے، تو میرا پناہ کون ہے، میرا قوت بازی کون ہے؟ علی علیہ السلام اور جعفر۔ اراہما عرضۃ اللقاء اذا سامیت او انتمی الى حسبی، جب میں دشمنوں سے، جب میں ان لوگوں سے جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوتی ہے، تو میرا فخر کون ہے جس پہ میں سر فخر سے بلند کرتا ہوں کہ میں کس کا باپ ہوں؟ علی علیہ السلام ہے اور جعفر علیہ السلام ہے۔ اچھا، لا تخذلا وانصرا ابن عمکما،
اکیلے نہ چھوڑنا اے میرے دو بیٹے. علی علیہ السلام اور جعفر کو فرماتے ہیں اے میرے دو بیٹے نصرت کرو اور اکیلا نہ چھوڑو. کس کو؟ اپنے چچا کے فرزند کو، اپنے چچا زاد بھائی کو. اخی لأمی بین بینہم و ابی، وہ میرے بھائی کا فرزند ہے اور میرے تمام بھائیوں میں صرف وہ ہے جو میرے ماں اور میرے باپ دونوں میں سے ہم ایک باپ ایک ماں میں سے ہیں. یعنی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، جو سکا بھائی ہے عبداللہ علیہ السلام کا کون ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. یہ میرے بھائی دنیا سے گئے ہیں، ان کا ایک فرزند ہمارے پاس ایک کیا ہے، ہمارا ایک امانت ہے میرے بھائی کا. ان کے دشمن بہت ہیں، تم دونوں ان کی نصرت کرنا اور ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا. یہ کب انہوں نے بولا تھا کہ ابو طالب علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، علی علیہ السلام ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جعفر بھی مسلمان ہوئے تھے لیکن جعفر اپنے اسلام کو چھپا رہے تھے، ظاہر نہیں کر رہے تھے. فضرب عضده وقال اذهب فصل جناح ابن عمك. اب حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے بازو پہ اس طرح مارا ہے. ابو طالب علیہ السلام نے کہا جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ. فرا واللہ لا اخذل النبی ولا یخذله من بنی ذو حسب. اللہ کی قسم میں اس نبی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور میرے فرزندوں میں سے جو بھی صاحب حسب ہے اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. یہاں پہ کس عنوان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ذکر کیا؟ نبی کے عنوان سے کہ یہ نبی. اچھا میں ایک اور آپ کو شعر سنا دوں ان کے دیوان سے. یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے بخاری میں بھی، یہ صفحہ نمبر 35 بخاری کو گولی مارا. بخاری کو چھوڑ، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس روایت کو؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ بنی امیہ کی روایت ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی روایت ہے. وہ کیونکہ انہوں نے بھائی بخاری مسلم میں تو نبی کے والدین بھی کافر ہیں نا، ان کو تو چھوڑو. صفحہ نمبر 35 پہ حدیث نمبر شعر نمبر 19. سن لو بھائی سوال کیا تو سن لو. وقال يمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں فرماتے ہیں انت النبی محمد قرم اغر مسود لمسودین اکارم طاب وطاب المولد نعم الأرومة اصلها امر الخدم الاوحد. تو ملاحظہ فرمائیے یہاں پر انت النبی محمد، آپ نبی ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جہاں تک بخاری کی بات ہے بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ قوم وہ قوم ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاف نہیں کیا. جس قوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو معاف نہیں کیا، اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ کتاب ہے کتاب الشفاء بتحریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاپ دار الکتب العلمیہ، جزء اول. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 214 فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی، کس چیز کو ہم کہیں گے کہ وہ گالی ہے پیغمبر کے حق میں، گستاخی ہے، جو سبب قتل ہے مرتد اس سے ہوتا ہے. کہتے ہیں ان جمیع من سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، او الحق به نقصا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کمزوری نسبت دے دے، کوئی پیغمبر جاہل تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے، نستجیر باللہ، کوئی بھی کمزوری ان کے ذات میں نسبت دے دے، او نسبہ، یا ان کے نسب میں کوئی نقصان کوئی نقص نسبت دے دے، او دین ہی، یا ان کے دین میں، او خصلت، یا ان کے کسی خصال میں، کسی خصلت میں نقصان کمزوری نسبت دے دے، او شبہ، او عرض بھی، یا کنایتن کہہ دے، تصریح نہ کرے، کنایتن کہہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں. فہو صاب لہ والحکم فیہ حکم الصاب یقتل کما نبین. ایسا شخص صاب النبی ہے، صاب یعنی گالی دینے والا، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا حکم ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، یعنی مرتد ہے وہ، اس کو قتل کیا جائے.
یہاں پہ لفظ کیا ہے میرے عزیزو؟ جو ان کے نسب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کسی قسم کا نقصان، کسی قسم کی کمزوری نسبت دے دے۔ اب جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی بیروت لبنان میں سنہ 2003 میں۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 127 ہے، باب بیان ان من مات علی الکفر فهو فی النار ولا تنفع شفاعت ولا تنفع قرابت المقربین۔ جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں ہے اور اس کی شفاعت نہیں ہوتی ہے، اور اس کا اگر کوئی رشتہ دار کوئی اچھا آدمی بھی ہے اس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو کس کی بات کر رہا ہے یہ کس کی بات کر رہا ہے مسلم؟ ٹھیک ہے نا، یہ مسلم کس کی بات کر رہا ہے کہ جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ کہاں؟ فی النار۔ فلما قف دعاہ فقال ان ابی و اباک فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میرے والد بھی آج جہنم میں۔ استجیرو، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کہاں پہ ہیں؟ جہنم میں۔ اب یہ شرح ہے کیا ہے؟ کتاب صحیح مسلم ہے، نووی صاحب کے شرح مسلم کی، اسی جلد نمبر 3 سنہ 2000 میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 63 میں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے والد صاحب جہنم میں، نستجیر باللہ، یعنی حضرت عبداللہ جہنم میں۔ اس میں کہتے ہیں کہ ما کان بل مات فی الفطرۃ علی ما کانت علیہ العرب من عبادت الاوثان۔ کہتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اس لیے جہنم میں کیونکہ وہ بتوں کے پجاری تھے، وہ نستجیر باللہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ دوسرے عرب بھی بتوں کے پجاری تھے۔ وَهَؤُلَاء قَدْ كَانَتْ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پہنچی تھی، انہوں نے مانا نہیں تھا، انکار کیا تھا۔ اور بھائی کس لیے نبی صلی اللہ نستجیر باللہ، کس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں؟ نستجیر باللہ اس لیے کہ بھائی وہ بت پرست ہے۔ یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، 2005 میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ایک باب ہے کتاب السنہ میں، ملاحظہ فرمائیے، باب فی ذرار المشرکین، مشرکین کی نسل، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون ہے مشرک کا نسل؟ اب مشرکین کے اولاد، کس مشرکین کے اولاد کی بات کر رہا ہے ملعون؟ پتہ ہے کس مشرک کی بات کر رہا ہے؟ وہ دیکھیں اس کے حدیث نمبر 418 سے پتہ چلتا ہے۔ انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ابی و اباک فی النار، میرے والد صاحب جہنم میں۔ اس ملعون نے سلیمان ابن اشعث السجستانی، ابو داؤد، اس نے کیا کیا؟ ایک باب بنا اپنے کتاب میں مشرکین کے اولاد، اس میں حدیث جو لائی ہے نا، اس میں مشرک کے اولاد کس کو بنا دیا؟ کہ پیغمبر نے تو کہہ دیا کہ میرے والد صاحب جہنم میں، تو کس کو اس نے مشرک کا اولاد کہا؟ اور کس کو اس نے سردار انبیاء کو بولا؟ نہیں بولا اس ملعون نے۔ یہ کتاب ہے مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں سنہ 2003 میں چھپی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 442 میں کتاب الجنائز ہے، اس میں ایک باب ہے، باب استئذان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربہ عز وجل فی زیارت قبر امہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے طلب کی کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنی والدہ کے قبر پہ جاؤں۔ پھر اس میں حدیث یہ نقل کی ہے، استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، اللہ تعالیٰ نے سے میں نے طلب کیا، یا اللہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے والدہ کے لیے استغفار کروں، تو اللہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ مشرکین کی استغفار حرام ہے۔ واستأذنت ان ازور قبرها فأذن لی، اور مجھے اجازت دی لیکن اللہ نے کہ اس کے قبر پہ جا سکتے ہو لیکن اس کے لیے دعا نہیں کرنا۔ اچھا، اب ملاحظہ فرمو، یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی، جلد نمبر 4، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں۔ اس میں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے لیے اللہ سے طلب کی کہ میں اس کی استغفار کرتا ہوں، اللہ نے کہا استغفار نہیں کر سکتے اپنی ماں کے لیے۔ ہاں اس کے قبر پہ جانا چاہوں، ہاں قبر پہ جا سکتے ہو، اللہ نے اجازت دی۔ فیہ جواز زیارت المشرکین فی الحیات وقبورہم بعد الوفات، ہاں
کہتا ہے کیونکہ نبی کو اللہ نے اجازت دی اپنی ماں کی قبر پہ جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے قبر پہ جانا جائز ہے۔ استجیروا وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اپنی ماں کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے، تو پتہ چلا کہ کفار کے لیے استغفار کرنا حرام ہے۔ استجیروا، یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار، تالیف بزار صاحب، جزء 10 چھاپ مکتبۃ العلوم والحکم سنہ 2003 میں چھپی ہے۔ یہ متوفا ہے سنہ کس سال کے؟ سنہ 292 کے، یعنی پرانے، نسائی وغیرہ سے بھی پرانے۔ یہ صفحہ نمبر 336 ہے، یہ حدیث نمبر 4453 ہے، 4453۔ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ودان کے علاقے میں، وہاں پہ قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں شفاعت کروں اپنی ماں کے لیے۔ فضرب جبرائیل صدرہ، جبرائیل آئے ان کے سینے پہ ماری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ مارا جبرائیل نے۔ وقال، اور جبرائیل نے کہا لا تستغفر لمن مات مشرکا فرجع وهو حزین، استغفار نہیں کر سکتے اپنی ماں کے، وہ تو مشرکہ تھی۔ نستجیر باللہ، پیغمبر واپس آئے اور وہ بڑے غمزدہ تھے کہ اجازت نہیں ملی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں۔ تو انہوں نے میرے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو معاف نہیں کیا اس قوم نے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کہاں معاف کریں گے؟ یہ عقیدۃ الموحدین کتاب ہے، سن 1999 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ایک رسالہ ہے، ادلۃ معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے پیغمبر کے والدین کا متعلق۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جو احناف کے امام ہے، اس کا عقیدہ کیا تھا؟ اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے؟ ملا علی القاری، صفحہ نمبر 473 میں فرماتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم نے اپنے کتاب الفقہ الاکبر میں یہ کہا ہے، والدہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پہ مر گئے۔ ابو حنیفہ کا نے فتویٰ دے دی۔ تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو معاف نہیں کیا، والدہ کو معاف نہیں کیا، اور انہوں کا خود ان کا عقیدہ ہے جو پیغمبر کے نسب میں نقص بولے وہ خود کیا ہے؟ ہاں، مرتد ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ بھائی اور بھائی دیکھو نا، بولو اللہ کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرف سے فتویٰ دے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا کے متعلق گستاخی کرے وہ مرتد ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ دوسری طرف ان کے دونوں والدین کو مشرک کہتے ہو بار بار اپنے کتابوں میں، اور شرک سے بڑا بھی کوئی عیب ہے؟ شرک سے بھی بڑا کوئی نقصان کمزوری نقص ہے تو تم والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نسبت دیتے ہو؟ تو جو، اور اگر کسی شخص کو آپ مشرک زادہ کہہ دو، اس کی توہین ہے یا گالی ہے یا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ سمجھا دو، یہ ابو حنیفہ، یہ مسلم، یہ بخاری، یہ بزار، یہ لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اوکے بھائی، سمجھ آئی ہوں؟ میرا یہ سوال ہے کہ جب یہ حضرت ابراہیم کے والد کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں آزر نہیں ہے، طارق ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد پہ لڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، تو نبی کے والدین پہ پھر ان کو کیا موت پڑ جاتی ہے؟ وہاں ان کو کیا مسئلہ؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ میں بس صحابت جو تھے نا، سب کے سب یہ مشرک زادہ تھے۔ آپ کو یہ تو پتہ نا، صحابہ خود مشرک تھے شروع میں، اور پتہ ہے نہیں ہے وہ مشرک تھے نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ابو بکر عمر انہوں نے کب کلمہ پڑھا؟ انہوں نے اسلام قبول کیا نا سب نے، اور بوڑھے تک قبول کیا نا۔ ان کے والدین تو کفر میں مرے نا، بابا دادا نانا ان سب یہ کفر میں مرے نا، تو یہ تو بڑا عیب ہے۔ دیکھیں، اور اب سن لو بھائی، اب بھائی سن لو، تم سن کان لگاؤ۔ دیکھو، ہاں دیکھیں، عرب کا جو معاشرہ ہے اس میں انساب پہ فخر یہ بہت اہم ہے۔ یہ قبائلی نظام تھا۔ اب ہر جگہ میں انسان اپنے آبا پہ فخر کرتا ہے، ہر جگہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھئی میرے والد صاحب یہ کرتے تھے، میرے دادا یہ کرتے تھے، تو تھوڑی بہت ہے، لیکن عربوں میں یہ بہت شدید تھا اس زمانے میں۔
یہ چیز عربوں میں بہت شدید تھا. اور اسلام جب آئی ہے نا، ان کے انصاب کو مٹی میں ملا دیا، ان کے فخر کو خاک میں ملا دیا، کیونکہ وہ سب ہے ہی مشرک جہنم میں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کے لیے، صحابہ کے لیے بہت شرم کی بات تھی، بہت ہی ذلیل ہو گئے یہ لوگ اسلام قبول کر کے. اسلام قبول کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ ذلت ہے، کیونکہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے جتنے آبا ہیں وہ سب کے سب پلید ہیں، وہ جہنم میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کی عزت تو مٹی میں مل گئی. اب انہوں نے انتقام لینا تھا، اپنے لیے کچھ عزت بنانا تھا نا، تو اسی بات کو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت دے دیں، ٹھیک ہے نا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر مشرک زادہ بنا دیں، تو ان کی جو ذلت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک بھی پھیل جائے گی، اور وہ ان کی کچھ وہ ہو جائے گی کہ یہ تو نبی بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک طرح سے ان کا جو ہے انتقام لینا تھا اپنی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ آبا جہنم میں یہ سرفگندہ ہو گئے، شرمندہ ہو گئے. یہ ان کے لیے یہ بھائی یہ تو سب تو مشرک زادہ ہیں، ان کے آبا تو سب جہنمی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا سب، امیر المومنین علیہ السلام کے آبا، بنی ہاشم کے آبا، یہ سب تو جنتی ہیں، جنت کے سردار ہیں. یہ تو اللہ نے جو عزت خاندان نبوت کو دی ہے اور جو ذلت ان کو دی ہے، یہ تو اس کا قیاس ہی نہیں ہے. ایک کو اللہ نے جنت کا سردار بنا دیا، دوسروں کو مشرک زادہ، ان کے آبا سب جہنم میں. تو یہ عربوں سے برداشت نہیں ہو سکی. یہ تو بنی ہاشم، یہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے، سارا عزت ان کا ہوگا، ان کے سامنے ہم کبھی سر بلند نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے آیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر بنا دیا. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. یہ صحابہ کرام کا انتقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے.